بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 20ویں پارے کا 5واں رکوع سورہ القصص کی آیت نمبر 14، 628 نمبر صفحہ ہے آپ کے نسخے کا، مل گئے۔ پچھلے رکوع کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ فرعون کو کوئی خطرہ لاحق ہوا کہ کوئی بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 90,000 بچے بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ماں کو کہا کہ تو اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے خطرہ لاحق ہو اس بچے کی قتل کا تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دینا۔ تو ایک عرصے کے بعد ماں نے حضرت موسیٰ کو بچے کے صندوق میں یا کسی ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا اس کو لے کر چلا اور فرعون کے دربار کے نیچے جا پہنچا وہ صندوق۔ وہاں سے فرعونی لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا دیا، احسان دروازہ بند کی دیا، صندوق کو اٹھا لیا تو اس صندوق کے اندر بچہ تھا۔ تو جلاد آ گئے موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو نہیں قتل ہونے دیتی۔ اس کی وجہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر خاص محبت کا پرتو ڈال دیا تھا اپنی جانب سے، جو بھی موسیٰ کو دیکھتا وہ فریفتہ ہو جاتا۔ تو بالآخر بیٹا بنا لیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ تلاش میں تھی اپنے بھائی کی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ ماں کے کہنے کے اوپر وہاں رش لگا کہ ایک بچہ ملا ہے جو دودھ نہیں پیتا کسی عورت کا، تو اس رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں پہنچی اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں ایک گھر والے جانتی ہوں جن کے ہاں بچہ نہیں ہے، وہ تمہارے خیر خواہ بھی ہیں، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں تو ہو سکتا ہے یہ بچہ دودھ پی لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو تیرے پاس واپس بھی لوٹاؤں گا اور اس کو اپنا رسول بھی بناؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پلانے کی غرض سے فرعونی سرکاری لوگ موسیٰ کی ماں کو لینے کے لیے آئے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں جب یہاں پہنچی،
جو ہی پستان کے ساتھ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے معاوضہ بھی مقرر کیا اور یہاں رہنے کی درخواست بھی کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اپنے گھر میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں۔ تو گھر میں بچہ بھی لے آئیں اور ماہانہ معاوضہ بھی ملتا رہا، اور اس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سرپرستی میں اس کے وظیفے کے ساتھ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر یوں پلتے رہے۔ تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسباب کچھ بھی نہ ہو تو وہ سب کچھ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اب آگے چلیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَى، اور مکمل جوانی ہو گئی، قوت جسمانیہ پوری ہو گئی۔ یہ عرصہ ہے عمر کے 30 سال کا۔ 30 سال میں ایک انسان، اس کے جسم کے اعضاء پورے ہو جاتے ہیں، اس میں جتنی عقل، فہم اور یہ تمام قوتیں اس کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ کتنے عرصے میں؟ یہ 30 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا جو آج بیان ہو رہا ہے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، مدین میں چلے گئے اور 10 سال تک مدین میں بکریاں چرائیں۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر اللہ نے نبوت دے دی۔ 30 اور 10 کتنے بنتے ہیں؟ اور نبوت 40 سال پہ ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ انسانی اہل طب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کی بڑھوتری 30 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ 30 سال کے بعد 40 سال تک یہ زمانہ انسان کی قوت کا زمانہ ہے۔ 40 سال کے بعد اس کے تمام قوتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اب بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو حدیث میں اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ 40 سال کے بعد تو تنزلی ہے، واپسی ہو رہی ہے۔ 40 سال 30 سال پہ جسمانی قوتیں، توانائیاں مکمل ہو گئیں، 40 سال تک رہیں۔ 40 سال کے بعد کیا ہو گئی؟ واپس ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور جوانی مکمل ہو گئی 30 سال تے جب 30 سال تے بھی سیانا نہ تھی وے تے بات اس قدر سیانا تھی ہونا وہ جل ہی رہا آتیناہ حکما وعلما۔ تو اس وقت ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں ہے۔ نبوت تو یہاں سے گئے مدین، 10 سال بکریاں چرائیں، واپسی پہ ملی۔ یہ حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، عقل و دانش مراد ہے، فہم و ذکا مراد ہے کہ ہم نے بڑی سمجھداری دی جناب موسیٰ کو اور علم عطا کیا، فہم عطا کیا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ بات ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح جس طرح ہم نے موسیٰ کو علم و فہم عطا کیا، سمجھداری عطا کی، اسی طرح ہم نجزی المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اعمال کرے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اس کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں جس طرح ہم نے موسیٰ کو اعطائے نبوت سے پہلے علم و ذکا، فہم، دانش، عقل عطا کی تھی۔ جو بھی احسان کرنے والا ہوتا ہے یعنی دل سے نیکی کرنے والا ہوتا ہے، ہم اس کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ ودخل المدینہ، اب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ اندماج ہوتا ہے ان آیات کے درمیان۔ قرآن چونکہ واقعات کی کتاب نہیں ہے،
خود بخود مقصودی حصے کو قرآن بیان کرتا ہے، درمیان کا حصہ خود بخود عقل سلیم معلوم کر لیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کڑیل جوانی کو پہنچے، 30 سال کی عمر ہو گئی، اب ماں کے پاس بھی جاتے اور فرعون کے گھر میں رہتے۔ شاہی دربار میں شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ حضرت موسیٰ پلے بڑے۔ اب شہر سے باہر گئے ہوں گے، جہاں ان کا گھر تھا وہاں سے لے کر فرعون کے محل تک 6 میل کا فاصلہ تھا، یا 12 یا 13 میل کا فاصلہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے دوپہر کے وقت میں، جو قیلولے کا وقت ہوتا ہے، جہاں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِینَہ، واپس آ رہے ہیں اور شہر میں داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جس وقت اس شہر کے لوگ غفلت کے اندر تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے دوپہر کے وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو حضرت موسیٰ نے 2 آدمیوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کون تھے؟ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، انجی وکھینے بس ساڑھا فرقت اے پیا ہے، اللہ سمجھنے، یس گروہ، برادری۔ یہ ایک بندہ حضرت موسیٰ کی برادری کا تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، سبتی تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا حضرت موسیٰ کے دشمنوں سے تھا، قبطی، فرعونی قبیلے کے ساتھ۔ یہ دشمن نتیجے کے اعتبار سے تھے، بالآخر دشمنی ہو جائے گی نا۔ تو یہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب جھگڑا کیا تھا؟ یہ جو قبطی تھا فرعون کے قبیلے کا، یہ فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ مزدوری کے اوپر لکڑیاں اکٹھے کرواتا اور عادتیں پوری اس کی پاکستانی تھی۔ وہ مزدوری پوری لے لیتا تھا فرعون کے خزانے سے، اور اپنی اس افسر شاہی کی بدماشی کو برقرار رکھتے ہوئے رستے میں جو مزدور ملتا اس کو کہتا یہ گٹھا لکڑیوں کو اٹھا اور فرعون کے باورچی خانے میں رکھ کے آ، اور چل چھٹی، تیری مزدوری شزوری کو نہیں ہے۔ تو پاکستانی آتا ہی ہے نا اس دن، تو وہ یہی کام کرتا تھا۔ اس بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، تو اللہ کا پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاکیزہ ہوتا ہے، عدل و انصاف اس کی زندگی سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے تو ایک شاہی خاندان کے فرد، مشہور تو وہی تھے، لیکن ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہ کمزور آدمی، وہ جو بنی اسرائیلی تھا، جھگڑا اس بات کے اوپر ہو رہا تھا، وہ فرعون کا باورچی خانے کا افسر کہتا ہے کہ لکڑی کا گٹھا اٹھا، وہ کہتا کہ بھئی میں ایک تو کمزور ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا، دوسرا یہ بات ہے کہ تو اس کے اٹھوانے کی تنخواہ لیتا ہے، مزدوری لیتا ہے، مزدوری تو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور گٹھا ہم سے اٹھواتا ہے۔ اس کا اچھا بک بک کرے نا پہ الٹا، وہ جھگڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، دوپہر کا وقت ہے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب اس بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ ایک شخص آ گیا ہے جو عدل و انصاف کرے گا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پس اس نے مدد مانگی جو حضرت موسیٰ کے قبیلے کا تھا، اس آدمی کے خلاف جو حضرت موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا، اس فرعونی افسر کے خلاف اس نے مدد مانگی۔ جھگڑا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی، سن کر حضرت موسیٰ نے بات اس کو سمجھائی، بس اس کے ساتھ زیادتی نہ کر۔ اس نے کہا تم بڑا پاک باز آئے ہیں، جی میں پولیس والے رہے تھے کرے نے اگلے دڑ سن روکنے، چلو ہوں آپ بتا میں نہیں دسا، یہ بات ساری گل ریکارڈ کرے نہ جا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ نہ سمجھا۔ فوقذہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ دے مارا۔ موسیٰ نے او بھائی تم سمجھنا کہ نہیں سمجھنا، فقضا علیہ، مکہ مارنے کی دیر تھی، بندہ فوت ہو گیا۔ بندہ موسیٰ تو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کی تقدیر میں کیا تھا؟
بولتے نہیں ہیں، موت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور بندہ مر گیا، پریشانی تو ود گئی۔ اب یہ ایک بہانہ تھا حضرت موسیٰ کو اس شہر سے نکالنے کا، اللہ کی حکمت کے اندر۔ موسیٰ شاہی دربار میں پلے ہیں شاہانہ نخروں کے ساتھ، اب موسیٰ سے بکریاں چروانی ہیں۔ امت کی تربیت کروانے کے لیے ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی۔ آگے جا کر پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پیلو کے درخت، یہ جو جالی کا مسواک ہوتا ہے جس کو پیلو کہتے ہیں، جالی، پیلو کے درخت کے اوپر صحابہ اس کے پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کالے کالے توڑنا، یہ پختہ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جنگل میں ہوتے ہیں اور جنگل میں چروائے ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے، آپ بکریاں تو نہیں چراتے رہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند کرارید کے عوض، اور اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہیں کہ امت کی تربیت اس نے کرنی ہوتی ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، اس لیے اللہ 40 سال کی عمر سے پہلے نبی سے بکریاں چرواتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے بکریاں چروانی تھی مدین۔ اب شاہی دربار سے کس طرح نکل سکتے؟ کوئی بہانہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا، تو بندہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ بندہ مرے۔ ھذا من عمل الشیطان، کہنے قال ھذا من عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے یہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے ایسا کام کروا دیا۔ انہ عدو مضل مبین، وہ شیطان جو ہے وہ واضح واضح دشمن ہے، واضح غلطی کروانے والا ہے۔ شیطان تو ہر وقت طاق میں ہوتا ہے، تو یہ شیطانی اثر سے ہوا ایسا کام۔ اس نے مجھے ادھر لگایا، میں نے اس کو مکہ مارا اور بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال رب انی ظلمت نفسی، ابھی نبوت نہیں ملی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فغفر لہ، اللہ نے اس درگزر کر دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ درگزر کر دیا۔ حالانکہ غیر ارادی طور پر ہوا، وہ تو ایسا گناہ نہیں تھا، لیکن نبی نبوت ملنے سے بھی پہلے اتنی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو نامناسب کام ہو جائے اس کو بھی گناہ کے زمرے میں نبی سمجھتا ہے، اس لیے معافی مانگی اور اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے۔ نیک آدمی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بدکار آدمی کی نشانی ہوتی ہے تو تھوڑیاں کی تو یہاں نیک اور صحیح، یہ بدکار آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ نیک آدمی توبہ کرتا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، کہنے لگے اے میرے پروردگار جس طرح تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ پیچھے پیچھے پیچھے، رب بما انعمت علی، مجھ پر انعام کیا ہے اور میں آئندہ مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ یعنی ایسا آدمی جو جھگڑالو قسم کا ہو، میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو مجھ سے ایسی خطا کروا دے۔ تو یا اللہ تو نے مجھے میرے اوپر انعام کیا ہے۔ اس لاش کو دبایا گیا جس طریقے سے بھی دبایا گیا، بہرحال ایک حضرت موسیٰ کو پتا تھا اور ایک اس بندے کو پتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دن کا وقت، دوپہر کا وقت ہے، لیکن دل میں ڈر تو گئے نا کہ یہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اور بندہ بھی معمولی نہیں تھا، فرعون کے باورچی خانے کا افسر تھا۔ اگرچہ لاش جہاں بھی گئی، بندے تو کو تلاش تو ہونی تھی۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، پھر صبح ہوئی، فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر خوف طاری تھا صبح کے وقت ان کے اوپر۔ صبح ہوئی، یترقب، انتظار کر رہے تھے، میں پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔
بندہ ان کا مارا گیا ہے. تو ابھی یہی خیال آ رہا تھا حضرت موسیٰ کے اوپر، یہ کیفیت تھی. وہی بندہ اب ایک اور بندے کے ساتھ جھگڑ رہا ہے. وہ بندہ ایک فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، وہ آدمی جو کل مدد طلب کر رہا تھا، وہ ایک اور آدمی سے جھگڑ رہا تھا، وہ فریاد کر رہا تھا موسیٰ آ جاؤ ادھر. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو، کیا معنی لکھا ہوا ہے یار، کولو دسندرانے جی، تو ہی شرارتی ہے، تو ہی شریر آدمی ہے. نتئی برنا. اور پتہ نہیں ایک حدیث میں ہے، مجھے یاد نہیں ہے رہا، یا کسی کا قول ہے کہ عادتیں نہیں بدلا کرتی. نا سر ونجنتا عادتیں نہیں بدلا کرتی. تو اس کی طبیعت میں ایسی بات ہوگی، ادھر جھگڑا بات ویکھی کھڑا. دوسرے دن پھر جھگڑ رہا ہے حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دڑکا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ہی شرارتی ہے، یہ سارے کام تو نہیں کرنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دڑکا. تو شاید حضرت موسیٰ نے بات پھر سنی تو حضرت موسیٰ کو بات بھی سمجھ آ گئی کہ آج بھی غلطی تو اس کی نہیں ہے، غلطی تو اس کی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا، فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، حضرت موسیٰ نے جب ارادہ کیا کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے، موسیٰ کا بھی اور جس نے مدد مانگی اس کا بھی، اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا. اگے تو حضرت موسیٰ مکہ مارا ہے نا، تو ہن اساں پکڑنے کا ارادہ کیا. اب اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کس کو غصے ہوئے، تو سکون ہو بیٹھے تھے، جس نے مدد مانگی تھی، جو کل والا نہیں تھا، جس نے مدد مانگی تھی، اسے جب غصہ کیا حضرت موسیٰ نے اور بعد میں غلطی سمجھ آئی کہ غلطی تو اسی کی ہے، دوسرے کے پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ آگے بڑھے نا، تو اس سمجھا بھائی میں کو مارنا آنے پہ کبڑی یہ کام ہے، پتہ نہیں سمجھے سوتا ہوں کیا کر رہے. جس نے مدد مانگی غصے اسے ہوئی ہے کہ تو ہی شرارتی ہے، لیکن غلطی دوسرے کی تھی. دوسرے کے پکڑنے کے لیے آگے موسیٰ بڑھے تو جس کو غصے ہوئے اس نے سمجھا بھائی شاید اس کا لالا مکہ بھی ویکھو ہے، اسے یاد تھا. تو قال یا موسیٰ، تو وہی مدد مانگنے والا، ابھی حضرت موسیٰ ادھر چلے ہی تھے نا پکڑنے کے لیے، دوسرے کو پکڑنے کے لیے، اس نے سمجھا موسیٰ میری طرف آئے. کہتا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے جس طرح کل تو نے ایک بندہ قتل کیا. اب تک تو بات پوشیدہ تھی، کسی کو پتا. اب جب یہ بات ہوئی تو بات کیا ہو گئی، واضح ہو گئی. اب وہ بندہ بھی فرعونی قبیلے کا تھا، اس کے اوپر بھی بات، کل جڑا بندہ ساڑا نہیں لبنا پیا انہوں کہہ مارا موسیٰ. اور یہ بندہ مدد مانگنے کو اللہ کہتا ہے موسیٰ کو ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کیا تیرا اس طرح بندے مار مار کے ارادہ یہ ہے کہ تو زمین کے اندر زبردست بنے، غالب بنے، اپنا غلبہ چاہتا ہے. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتا. بھئی اسی جی بھیڑنے پہ ہیں ساڑی صلح چکر آنا موسیٰ، تو مکی مار کے بندہ مار سکے نا. وہ یہ باتیں کر رہا حضرت موسیٰ کو. اب کیا ہوا، وہی بندہ بھاگا اور فرعونی سرکاری اہلکاروں کو جا کر بتا رہا ہمارا بندہ تو کل موسیٰ نے مارا جو تمہارے گھر میں پل رہا تھا. فرعون کی کابل انہیں وہ ساری بات یاد آ گئی. لگنا ہے وہ بندہ ہی ہے جس نے ہمارے اقتدار کا کیا کرنا ہے، ختم. مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ موسیٰ کو قتل کر دو. موسیٰ کو جواب میں قتل کر دو. وہاں ایک بندہ موجود تھا CID کا فرعونی اہلکار، وہ وہاں سے اٹھا دوڑتے دوڑتے، وہ قتل کے احکامات جو ہی جاری ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا آپ یہاں سے نکل جائیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ
ایوب خان کے زمانے میں چائنا کا صدر آیا تھا اور ایئرپورٹ کے اوپر اسلامی یونیورسٹی کے لڑکیوں کو استقبال کروایا گیا نچا کر. مولانا غلام اللہ خان بڑے جری آدمی تھے. جمعے کا خطبہ ہے راولپنڈی راجہ بازار میں، انہاں کہا یوبیا ماؤ نچایا ہو گیا تے بہن نچایا ہو گیا. تو انہیں آخنے کون شیخ القرآن کو سمجھائے. تو مولانا غلام اللہ خان کے قتل کا پروگرام بنایا گیا اس مولوی نو. وہیں سے ایک بندہ اٹھا اس کابینہ کا، اس نے شیخ القرآن کو آ کر اطلاع دی کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہاں سے حضرت مولانا وہاں سے نکل گئے اور اٹک میں جا کر پناہ گزین ہو گئے. پیچھے انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کی مسجد اور مدرسے کے اوپر قبضہ کر لو. اب قبضہ کے لیے بڑے بھائیوں کو بلایا گیا. تو ایک ایرانی آدمی تھا، مولانا غلام اللہ خان جب ایران گئے تھے تو وہ ان کے ساتھ آ گیا تھا، مولانا کا شاگرد تھا. میں نے اس کو دیکھا ہے، بہت سخت تھا وہ بابا ایرانی، کتابیں بھیجتا تھا. اس نے کہا میری لاش سے گزر کر تم قبضہ کرو گے، لاش سے گزرو گے. 3 مہینے حضرت شیخ جلا وطن رہے. 3 مہینے کے بعد آگے، قبضہ نہ ہو سکا. پہلا جمعہ پڑھایا، انہاں کہا یوبیا تو ملک دا صدر ہے، میری مسیتی دے بوئی تو لگون میں تن پیو صدگی سا نہیں لگ سکا. ایسے علماء. تو بہرحال بات کہاں نکل گئی؟ تو بندہ بھاگتا ہوا آیا. قرآن کہہ رہا ہے جب موسیٰ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے جہاں فرعون کی پارلیمنٹ تھی وہاں سے بھاگتا ہوا دوڑ کر آیا. قال یا موسیٰ، کہتا ہے اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بے شک فرعونی وزراء نے تیرے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے. فخرج، یہاں سے نکل جا. انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں، بے شک میں تیرا. یہ بات بیان کی جا رہی ہے کس نبی کی؟ بولتے نہیں ہیں، موسیٰ کی. اور سنایا جا رہا ہے امام الانبیاء کو. میرا پیغمبر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا اور انہوں نے موسیٰ کو مارنے کی سازش کی. وہیں سے ایک بندہ، انہی کا اعتماد یافتہ بندہ اٹھا اور اس نے موسیٰ کو بتایا کہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا موسیٰ نکل گیا. جدھر منہ آیا موسیٰ نکل گئے. جانتے ہی نہیں تھے نا، شاہی خاندان کے ایک فرد تھے، بادشاہ کے ہاتھوں میں پلے ہیں، وہ تو رستے پیدل کدھر جانتے ہیں. اللہ نے مدین کی طرف رخ کر دیا اور مدین میں حضرت شعیب کا علاقہ تھا. وہاں بھوکے پیاسے حضرت موسیٰ جا کر پہنچے. وہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے ساری بات. اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں شادی ہوئی حضرت موسیٰ کی، وہاں بکریاں چرائیں. یہ سنایا محمد رسول اللہ کو ہے. جس طرح فرعونی سلطنت کی جباریت سے ہم نے موسیٰ کو بچایا اور انہی کے گھر سے پیغام دلایا. میرا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، مکے والے تیرے قتل کا بھی فیصلہ کریں گے، میں جبریل کو سارا منصوبہ بتانے کے لیے بھیج دوں گا. تو راتوں رات نکل جانا، تیرے گھر کا گھیرا ہوگا اور مٹی ان کے اوپر سورہ یاسین کی پہلی آیات پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھینک دینا، اندھا کر دینا. میرا کام ہے ان کو بستر پر علی کو سلا دینا، ابو بکر کے گھر میں جا کر ابو بکر کو لے کر غار ثور میں چلا جانا، وہاں سے مدینے کا رخ لے لینا. جو آپ سن چکے ہو، جڑے ایک وجہ آنے انہوں نے تو سن گئے، انہیں تو ساری بات معلوم ہو گئی. حضور کو سنایا جا رہا ہے میرے نبی کی تسلی کے لیے کہ یہ قتل کا پروگرام موسیٰ کے لیے بھی بنا تھا. موسیٰ کی پارلیمنٹ کا ایک آدمی وہاں سے بھاگتے ہوئے موسیٰ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ موسیٰ، وزراء نے تیرے قتل کا منصوبہ بنا دیا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے. فخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کا کیا ہوں. حضرت موسیٰ کا جہاں سے ہوں آیا، حضرت موسیٰ چلے گئے. بے سر و سامانی ہے، بے سر و سامانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. اب سفر کرنا ہوتا شاہی طریقے سے تو پھر سفر کا رخ اور تھا. اور اب یہ سفر جو تھا یہ ڈر کا سفر تھا، بے سر و سامانی کا سفر تھا.
شاہی محل میں پلے، حضرت موسیٰ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے تاکہ موسیٰ کو سفر کی مشقتیں، خوف، ان تمام چیزوں کا تجربہ ہو جائے کہ جب ہم موسیٰ کو پھر واپس کریں نا تو آپ اپنی قوم کی مشقتوں اور تکلیفوں کا اندازہ صحیح طریقے سے۔ اس واسطے اسی آخدے ہاں بھائی ووٹاں انہاں چنو جنہاں کوئی تکلیف ہی کوئی پتہ ہی ہوئے تکلیف دا، جڑا جمع ہی سونے نہیں چمک منہ وچ رکھ کے انہوں کے پتا بھی ٹماٹر کیڑے بھا پے وکنے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس سفر کی تکلیف دی، نکل جاؤ، انی لک من الناصحین فخرج منہا خائفا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے خوف کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ یہ طبی خوف ہے، اس کو شرک نہیں کہتے، عقلی خوف کو شرک کہتے ہیں۔ ایک بھائی باہر نکلے کتا کھڑا ہے، ڈر گیا بندہ، یہ طبیعت ہے اس کی۔ باہر نکلے ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہے، اس سے بندہ ڈر، یہ فطری خوف۔ عقلی خوف شرک کی طرف لے جاتا ہے، فطری خوف یہ انسانیت کا حسن ہے۔ تو وہ قتل کے در پہ ہیں، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، خائفہ ڈرتے ہوئے، یا ترقب و انتظار کرتے ہوئے کہ وہ کہیں مل نہ جائیں، پیچھے سے پکڑ نہ دیں۔ قال رب نجنی من القوم الضالین، اور حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، مجھے ظالم قوم سے نجات۔ اب حضرت موسیٰ مدین کے کنویں کے اوپر جا پہنچے، یہاں سے انشاءاللہ بات اگلے درس کے اوپر کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ یہ جڑے سپیکر تے اعلان کر رہے ہیں نا اس نے فقضى علیہ، بندہ مر گیا تو جملہ کیا بولا؟ رضا علیہ۔ کیا جملہ ہے؟ رضا الہی سے نہیں فوت ہوا، قضاء الہی سے۔ فقضى علیہ، سمجھ آ گئی بات؟ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فإذا الذی استنصرہ بالأمس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما
قال یا موسیٰ اتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين